اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسامہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں محبت اسلام آفیشل۔ رب کریم میرے بابا جان اور عبد الرحمن بھائی کی تائی جان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، جسے محبت کرنے والوں کا دن کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں اور تحفے دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو مغربی اور یورپی ملکوں میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان ملکوں میں نیو ایئر اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار ہی ویلنٹائن ڈے ہے۔ میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور ویلنٹائن ڈے پر پروگرامز کی بدولت پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں میں اس مغربی تہوار کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر کالج، یونیورسٹی، بازاروں اور دوسرے پبلک مقام پر لڑکے لڑکیاں سرعام ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے حیائی کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ٹی وی چینل لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دینے کے بجائے اس تہوار کو باقاعدہ پروموٹ کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند نام نہاد لبرلز بھی اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ویلنٹائن ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اس کو کیوں منایا جاتا ہے اور اس کو پھیلانے کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو سورج، چاند اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کی پرستش کرتے نظر آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 3 صدی عیسوی میں روم نامی شہر کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس وقت کی سپر پاور روم تھا، جس پر کلاڈیس II نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 پیریا کالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بت کی پرستش بھی کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے، انہیں صحت اور فصلوں کی زرخیزی بھی عطا کرے۔ اس موقع پر باقاعدہ ایک قرآن اندازی بھی کی جاتی تھی۔ اسی روم میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، جس نے اس بے حیائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سرعام اس بے حیائی سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دیں۔ کلاڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے روم کو زیادہ طاقتور اور عظیم ریاست، مگر جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی کرنا شروع کی تو بہت ہی کم لوگ فوج میں شامل ہوئے اور نہ ہی زیادہ لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی کوئی خواہش ظاہر کی۔ کلاڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی اور اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے۔ کلاڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی، اور اسے قانون بنا دیا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری چھپ کر نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلاڈیس کو اس کی خبر ہوئی تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دے دیا، لہذا ویلنٹائن کو قید کر دیا گیا۔ اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلاڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی۔ جب اس معاشقے کی خبر کلاڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے شرط رکھی کہ تم رومی مذہب بت پرستی کو اپنا لو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے 14 فروری کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے قبل اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا جس کے الفاظ یہ تھے: فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے لفظ ویلنٹائن یعنی سینٹ ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی، جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے کالیا یعنی فیوریا نامی تہوار کا کنسیپٹ لے کر اس پر ایک عیسائی پادری یعنی کہ سینٹ ویلنٹائن کے نام کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا میں ویلنٹائنز ڈے کے نام سے پھیلا دیا تاکہ اسے ایک مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔
یورپ کے بعد ایشیائی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک میں بھی میڈیا کے ذریعے اسے خوب پھیلایا گیا، جس کے پس پردہ دو چھپے ہوئے عزائم تھے۔ ایک کہ مسلمان نوجوانوں میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات، چاکلیٹس، گفٹس اور جیولری کی بدولت اپنے بزنس کو بڑھانا، جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ یقیناً اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان بزنس یا کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں۔ اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فحاشی اور عریانی نے جنم لیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی اس دن اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک دن ہی مخصوص کیوں کیا؟ محبت کا اظہار باقی دنوں میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس دن کو محبت سے بھرنا ہے تو اللہ کی محبت سے بھریں، قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھریں، جن کی محبت کے لیے سینے میں دل رکھا گیا ہے۔ ماں باپ کی محبت سے بھریں، جن کی خدمت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے بے حیائی اور فحاشی سے مبنی تہواروں پر چل کر کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص جن لوگوں یا قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ دوستوں، ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی اصل حقیقت اور اس کے مقاصد جانے بغیر سریعام اسے مناتے اور اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ اس روز خاص طور پر سرخ لباس پہنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈ اور خاص طور پر سرخ گلاب دیے جاتے ہیں، ڈانس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر کے ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ تہوار بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتا ہے، اس لیے اسے منانا حرام ہے، کیونکہ اس کا فائدہ انہی لوگوں کا ہے جن کے اس سے مفادات جڑے ہیں۔ بہت سے لوگ انجانے میں اس تہوار کو مناتے ہیں کیونکہ وہ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ جو لوگ اس دن کو منانے اور اس کا دفاع کرتے ہیں، ان سے صرف ایک سادہ سا سوال ہے، کیا آپ اپنی بہن اور بیٹی کو بھی اس چیز کی اجازت دیں گے